الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى نور الهدى كهف الورى منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعطرته وبناته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مل کے درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام مشائخ نظام نعت خوانان شیریں لسان مہمانان ذی وقار محترم برادران اسلام
آج کا یہ عظیم الشان پروگرام پشاور شہر کی سرزمین چوک ہشت نگر کے اندر ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کی زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے میں ادارہ تبلیغ الاسلام کہ جملہ اراکین و ممبران کو سید ظاہر علی شاہ صاحب، محترم بنیاد حسین صاحب، خواجہ غلام فاروق صاحب اور دیگر تمام ساتھیوں کو آج کی فقید المثال عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ قبول فرمائے اور جتنے احباب دور و نزدیک سے اس بزم کے اندر تشریف لائے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس بزم کو سب کے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ آج کا یہ پروگرام فرد الافراد، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، آیت من آیات ربانی، غوث سمدانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی، جعفری بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فضائل و مناقب سننے سنانے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کے تذکرے کرنا حضور قبلہ علامہ عثمان بادشاہ صاحب نے بڑی خوبصورت قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرنا یہ صرف اہل سنت و جماعت کا ہی طریقہ نہیں، بلکہ اگر تعصب کی پٹی اتار کر دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا خود خدا کی سنت ہے۔ بولو، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ، فرمایا کہ نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج ہم پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک تو گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور دوسرا خدا کی سنت ادا ہو جائے گا۔
اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے 19ویں سپارے سورہ النمل کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی شان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پس منظر اس کا کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک پرندہ تھا جس کا نام ہے ہدہد۔ اس نے آ کر ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا ملک سبا کی ایک ملکہ ہے جس کا نام ہے بلقیس، وہ ایک بہت بڑے عالی شان تخت کے اوپر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہیں۔ بادشاہوں کے شایان شان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری اس کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ بھی اور اس کی ساری قوم ستاروں کی پوجا کرنے والی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک عریضہ لکھا اور ہدہد پرندے کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور ملکہ بلقیس تک پہنچاؤ۔ اب ہدہد پرندے نے وہ خط لیا، اوپر سے پھینکا جو ملکہ بلقیس کی گود میں جا کے پڑا۔ اس کے اوپر لکھا تھا کہ تو میرے اوپر بلندی نہ چاہ، مطیع فرما بردار ہو کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ اور یہ خط اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنی وزارت کے وزراء، امراء، شرفاء سے مشورہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عریضہ آیا ہے، کیا کیا جائے۔ ارکان سلطنت کے جو ممبران تھے انہوں نے اپنی جنگی مہارت اور اپنی طاقت کا اعلان اور اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم جھکنے والے نہیں، ہم سلیمان علیہ السلام کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ لیکن ملکہ بلقیس نے یہ بات خال خال لوگ بتاتے ہیں، توجہ سے یہ بات سنیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ہدایہ اور تحائف، ہدیے اور تحفے سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے قبول کر لیے تو سمجھ لینا وہ بادشاہ ہیں، اور اگر انہوں نے قبول نہ کیے تو وہ صرف بادشاہ نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے۔ اب اس نے 500 غلام اور 500 لونڈیاں ان کو خوبصورت کپڑے پہنا کر سروں کے اوپر سونے چاندی کے تاج سجا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور اب لڑکوں کو عورتوں کے لباس اور لڑکیوں کو مردوں کے لباس پہنوا دیا، اور قیمتی تحفے ڈبوں میں بند کر کے سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجے، اور ایک ڈبے کے اندر ایک بہت قیمتی موتی بغیر سوراخ کے بند کر کے سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور اس کا ایک خاص بندہ تھا منذر بن عمر، اس کو کہا کہ یہ تحائف لے جاؤ اور سلیمان علیہ السلام سے کہنا کہ یہ 1000 لڑکیاں اور لڑکے ہیں، ان میں سے الگ الگ کر دو، لڑکے کون ہیں لڑکیاں کون، اور یہ بتاؤ کہ اس ڈبے کے اندر کیا ہے۔
اگر وہ بتا دیں تو ان کو کہنا کہ اس موتی کے اندر سوراخ کر دیں، اور وہ سوراخ بھی کسی بندے یا کسی جن کی مدد سے نہ کیا جائے، خود کرے۔ اب منذر بن عمر تحائف لے کر، ہدیے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ ادھر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو آ کر ہدہد نے سارا کچھ بتا دیا، جو کچھ اس نے سنا تھا اور دیکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم کیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں تیار کرو۔ اب جنات نے سونے چاندی کی اینٹیں بنائیں، فرمایا 18 میل تک سونے چاندی کا فرش بچھا دو، اور اس فرش کے ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں بنا دو۔ اب قربان جائیں، ملکہ بلقیس نے تو سونے چاندی کے تحائف اور اینٹیں دے کر سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، لیکن جب ملکہ بلقیس کے نمائندے وہ تحائف لے کر آئے، وہ ششدر رہ گئے، وہ حیران رہ گئے کہ ہماری سونے چاندی کی اینٹیں یہاں کیا کرے گی؟ یہاں تو سونے چاندی کا فرش بچھا ہوا ہے، اور سونے چاندی کے فرش کے اوپر جانور پیشاب کر رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگے ہمارے تحائف کی کیا حیثیت ہوگی۔ اب ملکہ بلقیس نے ایک بات اور لکھی تھی، اس نے کہا کہ دیکھنا اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو تمہیں غصے سے ملیں گے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی، بڑے ناز سے ملیں گے، لیکن اگر اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو تمہیں مسکرا کر سینے سے لگائیں گے۔ اب انہوں نے آ کر ملکہ بلقیس کا وہ خط دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ان کو الگ الگ کر دو۔ آپ نے فرمایا ہاتھ دو، اور سارے کے سارے چہرہ دھوئے۔ اب انہوں نے جب ہاتھ دھوئے اور چہرے دھوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو الگ الگ کر دیا، لڑکیاں ایک طرف اور لڑکے ایک طرف کر دیے۔ پوچھا حضور کیسے پتا چلا کہ یہ لڑکیاں ہیں یہ لڑکے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لڑکوں نے جب ہاتھ میں پانی لیا تو ڈائریکٹ انہوں نے منہ کے اوپر چھڑکاؤ کیا ہے، اور لڑکیوں نے ایک ہاتھ میں پانی لے کے دوسرے پہ مل کے آہستہ سے منہ کے اوپر مرا ہے۔ اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے لڑکیاں کون ہیں اور لڑکے کون ہیں۔ پھر پیش کیا کہ اس ڈبیا میں کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے اس کو ہلانے لگے، اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کیا اللہ فرماتا ہے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام آپ اس ڈبی کو ہلائے بغیر بتا دیں کہ اس ڈبی کے اندر ایک قیمتی موتی ہے اور بغیر سوراخ کے ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو پتا چل گیا کہ بغیر سوراخ کے ایک موتی ہے تو پھر اس میں سوراخ کر کے دکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے کہا، جنوں سے کہا، وہ سارے اس سے عاجز آ گئے۔ پھر ایک جن نے کہا کہ جو درخت کے اوپر کیڑا ہوتا ہے اس کیڑے کو حکم دے وہ موتی میں سوراخ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخت کے کیڑے کو حکم دیا، اس نے اس موتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑے سے پوچھا بتا تجھے کیا انعام چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری خوراک درختوں میں ہو جائے۔ فرمایا جا قیامت تک تیری اور تیری نسلوں کی خوراک اللہ درختوں میں رکھے گا۔ اب ان لوگوں نے وہ تحائف پیش کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحائف قبول نہ کیے، واپس کر دیے۔ اب وہ واپس جا کر ملکہ بلقیس کو وہ تحائف پیش کرتے ہیں۔ اس نے کہا
کہ میں پہلے نہ کہتی تھی کہ وہ صرف بادشاہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے یقیناً سچے نبی معلوم ہوتے ہیں۔ اے میرے پاس بیٹھنے والوں، اے امراء وزراء شرفاء سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ نجات مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت سنور جائے، تو تم نے اب تک میرا ساتھ دیا ہے، میرے ساتھ رہے ہو، آؤ آپ بھی میرے ساتھ ہو جاؤ اور ہم مل کے بارگاہ سلیمان میں حاضر ہو کر ان کا جا کر کلمہ پڑھ لیں۔ اب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلی۔ اب اس کے امراء وزراء شرفاء بھی ساتھ آپ کو تخت، آپ کو خط پہنچا کہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہے۔ امام الائمہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی اور ایک نگ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس نگ کو انگوٹھی کے اندر جڑوا دیا تھا۔ آپ جب بھی وہ انگوٹھی پہنتے، پوری روح زمین کے جن اور انسان آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے، اور جب وہ اتارتے وہ مجلس برخاست ہو جاتی، ہر کوئی اپنے مقام پہ پہنچ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جائے اس نگ اور اس انگوٹھی میں اتنا کمال کیسے آیا، اتنی برکت اور اتنا مقام کہاں سے آیا؟ ارے اس لیے کہ اس نگ کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا نام تھا، نام مصطفیٰ تھا۔ اس کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی انگوٹھی پہنتے، سارے انسان اور سارے جن حضرت سلیمان کے دربار میں جمع ہو جاتے۔ اب مجمع لگا ہے، آپ نے انگوٹھی پہنی، سارے جن انسان جمع ہو گئے اور پتہ چل چکا ہے کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ آپ کا مجمع دربار لگا ہے، مجمع میں لوگ حاضر ہیں، جن بھی حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس آ رہی ہے، کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں پیش کرے؟ قرآن کہتا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کھڑا ہوا جس کا نام عفریت ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میں ملکہ بلقیس کا تخت لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہنے لگا ابھی آپ کی کچہری برخاست نہیں ہوگی، ابھی آپ کا جلسہ ختم نہیں ہوگا، میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک میں بڑی طاقت والا ہوں، ایماندار ہوں، امین ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اگر آج جن نے تخت پیش کر دیا، لوگوں نے کہنا ہے جنوں کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اگر جن تخت لا سکتا ہے تو میری بارگاہ میں بیٹھنے والا اللہ کا ولی اس سے بھی پہلے تخت پیش کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تو تخت لے آئے گا، میری کچہری اور جلسہ ختم ہونے سے پہلے، لیکن مجھے تو تخت اس سے پہلے چاہیے۔ مقصد تو تھا ملکہ بلقیس سے پہلے، اس کے پہنچنے سے پہلے تخت آ جاتا، لیکن سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کر خوش نہیں ہوئے، جن کو تھپکی نہیں دی،
اس کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ اتنی طاقت ہے تیرے پاس، اتنی جلدی میں لے آئے گا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تخت اس سے بھی پہلے چاہیے۔ میرے آقا کے غلاموں سنو 19واں سپارہ سورہ النمل، اللہ فرماتا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، اس کا نام آصف ابن برخیہ ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے، سلیمان علیہ السلام کا وزیر ہے۔ حضرت آصف ابن برخیہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میں ملکہ بلقیس کا تخت لا کے پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک، وکلی ودون آئی، آنکھ جھپکنا آپ کا کام ہے، تخت لانا آصف ابن برخیہ کا کام ہے۔ قبل یا رسول اللہ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، میں وہ تخت لاؤں گا ملکہ بلقیس کا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگا آنکھ جھپکنا آپ کا کام ہے، تخت لانا میرا کام ہے۔ علامہ نیشابوری فرماتے ہیں کان عرش بلقیس فی اقصی الیمن وکان سلیمان فی الشام۔ ارے ملکہ بلقیس کا تخت یمن کے آخری حصے میں تھا اور سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے۔ نواب صدیق حسن گوپالوی ترجمان القرآن میں ارے دوسرے عقیدے کے لوگوں کا مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تھا، ہیرے موتی یاقوت جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے، ارے 7 کوٹھریوں میں بند تھا، ہر کوٹھری کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ آصف ابن برخیہ کہتے ہیں آنکھ جھپکنا آپ کا کام ہے، تخت لانا میرا کام ہے۔ ارے تخت یمن میں تھا، سلیمان کا وزیر آصف ابن برخیہ میں تھے، اور 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا تھا، آنکھ جھپکی تو تخت سامنے۔ اب کتنی دیر، اب اتنی بات میں پتہ نہیں کتنی بار ہم نے آنکھ جھپک لی۔ ایک سیکنڈ میں کئی مرتبہ بندہ پلک پہ پلک مارتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی تو دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده، جب سامنے دیکھا تو تخت بلقیس کا سامنے پڑا۔ اتنی بڑی بات سبحان اللہ دیکھ لیں آپ، اونچی آواز سے بولو۔ اچھا آج انسان کیا کرتا ہے؟ کوئی کارنامہ سر انجام دے تو وہ کیا کہتا ہے یہ میں نے کیا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ آج میری وجہ سے ایسے ہوئے، ہم غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، شیخیاں مانتے ہیں۔ ارے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے، سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا لوگوں دیکھو میرے غلام کی اتنی شان ہے تو میری کتنی زیادہ شان ہوگی، جب میرا کلمہ پڑھنے والا امتی اتنی طاقت کا مالک ہے تو میری طاقت کتنی زیادہ ہوگی۔ آپ نے کوئی شیخی نہ ماری، کوئی بڑا جملہ زبان سے نہ بولا، بلکہ فرمایا ھذا من فضل ربی، نہ اس میں میرا کمال ہے نہ آصف ابن برخیہ کا کمال ہے، اگر اس میں کمال ہے تو میرے رب کے فضل کا کمال ہے۔ بولو اس میں کمال ہے تو رب کے فضل کا کمال ہے۔ میرے آقا کے غلاموں غور کرو، اللہ پاک نے سارے نبیوں سے
اعلیٰ نبی بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے، اور حضور کے صدقے امت مصطفیٰ کو ساری امتوں سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی اتنی طاقت ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملک یمن سے تخت اٹھا کر ملک شام میں پیش کر سکتے ہیں، تو جو محمد عربی کی امت کا ولی ہے اس کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو پھر ہمیں یاد پڑتا ہے امام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان، غوث اعظم فرماتے ہیں لو انکشفت عورت لمریدی بالمغربی وانا بالمشرقی لسترتها۔ اور غوث اعظم کی یاد میں محفل سجا کر بیٹھنے والوں، میرے آقا کے غلاموں غور کرو، میرے غوث فرماتے ہیں اگر میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں بیٹھا ہوں، اگر میرے مرید کا سطر کھل جائے میں اپنے مرید کا سطر ڈھانپ دیتا ہوں۔ لو انکشفت عورت لمریدی بالمغرب، مرید کہاں ہو؟ مغرب میں، بولو تو صحیح نا، کہاں ہو؟ وانا بالمشرقی، میں مشرق میں ہوں، اس کا سطر کھل جائے لسترتها، میں پردہ ڈال دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ہو مرید ہو مغرب میں، پیر ہو مشرق میں، مرید رسوا ہو رہا ہو وہ آ کے بچا لے، پردہ کھل رہا ہو وہ آ کے پردہ ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کہو جیسے آصف ابن برقیہ والا کام ہو گیا ہے۔ اگر آصف ابن برقیہ والا کام ہو سکتا ہے تو غوث اعظم اپنے مرید کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے آقا رضی اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام غور کرو، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مریدنی ہے، میری غوث کی اس نے بیعت کی ہوئی ہے، بڑی حسینہ جمیلہ ہے، نوجوان ہے۔ ایک دن اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلی، ایک بدماش وباش اس کے پیچھے چل پڑا، اس نے دیکھا وہ چلتے چلتے دور شہر سے جنگل بیابان میں پہنچ گئی، اس بدماش نے اس کی طرف بری نیت سے بد ارادے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب اس نوجوان حسینہ جمیلہ لڑکی نے دیکھا یہ بدماش میرے پیچھے آ رہا ہے، میری عزت کو لوٹنا چاہتا ہے، میری عزت پامال کرنا چاہتا ہے، اس نے دیکھا اب یہاں بچانے والا بھی کوئی نہیں، فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں، اس نے جب بدماش کو دیکھا پریشان ہو گئی، بغداد کی طرف منہ کر کے غوث اعظم کو آواز دے کے کہتی ہے اے پیران پیر، اے دستگیر روشن ضمیر، آج اگر میری عزت لوٹی گئی، میری عزت پامال ہو گئی، لوگوں نے کہنا بڑی غوث اعظم کی مریدنی بنی پڑ پھرتی تھی، کہتی تھی میرا غوث میری عزت بچانے والا ہے، میری مدد کرنے والا ہے، آج بدماش میری عزت لوٹنے لگا ہے، اے پیران پیر دستگیر آج میری مدد کرو، میری عزت بچا لو۔ ارے قربان جائیں، غوث اعظم بغداد شریف میں اپنے مدرسہ جامعہ نظامیہ کے اندر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، ادھر جنگل میں آپ کی مریدنی نے آپ کو آواز دی، آپ کی بارگاہ میں فریاد کی، آپ نے وضو کرتے کرتے اپنی مریدنی کی فریاد کو آواز کو سنا، آپ نے اپنے جوتے اور کھڑاؤں کو ہوا میں لہرایا، آپ کے جوتے ہوا میں لہراتے لہراتے اس بدماش کے سر میں آ کر پڑنے لگے، اتنے جوتے لگے، اتنی بار لگے کہ وہ بدماش بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہے۔ اور وہ کہتی ہے ظلم عذابوں دنیا کو جے کوئی بچنا چاہے، یاد کرے او پیر میرانو،
کہنے لگی اگر کوئی مشکل میں پھنس جائے، مصیبت میں مبتلا ہو جائے، وہ غوث اعظم کو یاد کر لے، پیران پیر کی بارگاہ میں فریاد کر لے۔ آئے آج ہم نے بھی غوث اعظم کی یاد میں یہ محفل سجائی ہے، ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، ہم بھی بڑے سیاہکار ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں کیوں نہ ہم بھی عرض کر کے مدد مانگ لیں اور یوں عرض کریں امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، سارے بولو امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم استغیر یا غوث اعظم۔ سارے نہیں پہ بول دے، سارے اچھی بولو امداد کن امداد کن از رنج و غم کن، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم استغیر یا غوث اعظم یا غوث اعظم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو انکشفت عورت لمریدی بالمغرب وانا بالمشرق لسترتها، میرا مرید مغرب میں ہو، میں عبدالقادر مشرق میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے پردہ ڈال دیتا ہوں۔ غوث اعظم کے مریدوں اور غلاموں غور کرو، اگر غوث اعظم اپنے مرید کو رسوا نہیں ہونے دیتے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ امتی کو کیسے رسوا ہونے دے گا؟ کملی والا اپنے امتی کو کیسے رسوا ہونے دے گا؟ اور سنو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بڑا پریشان و افسردہ ہے۔ میرے غوث نے پوچھا نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے رو رہا ہے، بڑا افسردہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ میرے غوث نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا جناب میرا والد فوت ہو گیا، مجھے اس کے جانے کا ہی بڑا غم تھا، لیکن اس لیے بہت زیادہ افسردہ و پریشان ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے خواب کے اندر کہ وہ جہنم کے اندر مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہے، عذاب میں گرفتار ہے۔ میرے باپ نے مجھے کہا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جانا اور میرے لیے جا کے دعا کروانا۔ حضور میرے باپ کے لیے دعا فرمائے۔ میرے غوث نے فرمایا بتا تیرے والد نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ کہنے لگا جناب کبھی میرے باپ نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ غوث اعظم نے فرمایا کبھی تیرے باپ نے میری مجلس میں بیٹھ کر میرا واز سنا تھا؟ کہنے لگا جناب نہیں، کبھی میرے باپ نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کا واز بھی نہیں سنا۔ غوث اعظم نے فرمایا بتا کبھی تیرا باپ میرے مدرسے کے سامنے سے بھی گزرا یا نہیں گزرا؟ کہنے لگا ہاں میرا والد آپ کے مدرسے کے سامنے سے کئی مرتبہ گزرا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا تو چلا جا، اللہ تیرے باپ کا بیڑا پار فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ ارے وہ چلا جاتا ہے، رات گزار پھر آتا ہے، ارے آیا تھا تو رو رہا تھا، آج آیا تو مسکرا رہا ہے، اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ ہے، چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ میرے غوث نے پوچھا اللہ آیا تھا تو رو رہا تھا، آج آیا تو مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگا اس لیے کل میں نے اپنے والد کو جہنم میں دیکھا تھا، آج میں نے اپنے باپ کو جنت کی سیر کرتے ہوئے
جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا اتنا کرم کیسے ہو گیا، اتنی مہربانی کیسے ہو گئی؟ کل تمہاری قبر جہنم کا گڑھا تھی، آج تمہاری قبر جنت کا باغ بن گئی ہے۔ میرے والد نے کہا قد رفع عنی العذاب ببرکت الشیخ الدعاء عبد القادر جیلانی۔ عبد القادر جیلانی کی دعا و برکت سے اللہ نے میرا بیڑا پار کر دیا ہے۔ جب غوث اعظم کو اس نے یہ بات سنائی، غوث اعظم نے فرمایا او نوجوان سن، میرے رب نے میرے سے وعدہ کیا ہے ان ربی عز و جل قد وعدنی ان یخفف العذاب عن كل من عبر على باب مدرستی من المسلمین۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور مجھے فرمایا ہے اے عبد القادر جیلانی، جو بھی مسلمان، جو بھی ایمان والا تمہارے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے گا، اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ فرمایا ان ربی عز و جل قد وعدنی ان یخفف العذاب عن کل من عبر على باب مدرستی من المسلمین۔ عبد القادر، اللہ نے مجھے کہا ہے اے عبد القادر، جو بھی مسلمان ہو تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے، ایک مرتبہ بھی اس کا گزر ہو جائے گا، اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ غوث اعظم کی عظمت سن کے اونچی کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ارے میرے آقا کے غلاموں اور جاؤ، ارے جو غوث اعظم کے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اس مومن کی عظمت کا کیا کہنا ہے جو گنبد خضرا کے سامنے سے گزر جائے، جس کا گزر سرکار کے روضے کے سامنے سے ہو، پھر اس کی بخشش میں کیسے شک رہے گا؟ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمانی کی، جب حج پہ گئے ہندوستان سے قافلے کی صورت میں لوگ پیدل لوگ جاتے، سواریوں پہ جاتے، آج کل تو جہاز ہیں، اس وقت بڑا ٹائم لگتا، قافلے میں سے لوگ جاتے۔ اعلیٰ حضرت نے جب حج کر لیا، لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ارکان حج سے فارغ ہو کر لوگ ہندوستان کی طرف چل پڑے، اعلیٰ حضرت مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے کہا احمد رضا لگتا ہے راستہ بھول گئے ہو۔ فرمایا کیسے؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا ہم کدھر سے آئے تھے، تم کدھر کو جا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگوں راستہ میں نے بھولا، راستہ تم بھول گئے ہو۔ احمد رضا کدھر کو جانے کا ارادہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے ہم کعبے کا طواف کر رہے تھے، اب میں کعبے کا طواف کرنے مدینے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، مل کے بولو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا، آؤ سنو میرے غوث کا ذکر۔ غوث اعظم کا ظاہری زمانہ مبارک ہے، آپ بغداد شریف میں تشریف فرمانے، طاعون کا مرض آ گیا، مرض طاعون سے ایک دن میں ہزاروں سینکڑوں لوگ مرنے لگے، لقمہ اجل بننے لگے۔ بغداد والے اکٹھے ہو کر غوث اعظم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے عبد القادر جیلانی، اے پیران پیر، آپ کے ہوتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، مر
مرتے تو ان کا شکار ہو رہے ہیں، لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ اللہ کرو، نگاہ کرم فرماؤ، اللہ اس مرض کو یہاں سے دور فرمائے۔ غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا میں نے کوئی ہاسپٹل بنا رکھا ہے، میں نے کوئی علاج گاہ بنا رکھی ہے، میرے آقا میرے غوث نے ایسا کوئی جملہ نہیں فرمایا، بلکہ غوث اعظم کا ذکر سننے والوں سنو میرے غوث کا اعلان۔ غوث اعظم نے فرمایا یسحق القلاء الذی حول مدرستنا ویوکل یشفی اللہ بہ الناس المرضی۔ ایسے کرو کہ میرا مدرسہ جامعہ نظامیہ ہے، ارد گرد جو گھاس اگی ہوئی ہے، میرے مدرسے کے ارد گرد جو جگہ ہے، اس جگہ پر جو گھاس ہے اس گھاس کو کاٹو، مریضوں کو تھوڑا تھوڑا گھاس کھلا دو، ان کے جسموں پر لگا دو، اللہ اس کی وجہ سے ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ فرمایا میرے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس اگا ہے وہ کاٹو، مریضوں کو کھلاؤ، ان کے جسموں پہ لگاؤ، یشفیہ اللہ بہ الناس المرضی، اس کے ساتھ اللہ بیمار لوگوں کو شفا دے دے۔ اونچی کہو اونچی۔ اور آپ نے ساتھ فرمایا من شارب من ماء مدرستنا قطرۃ یشفیہ اللہ بہ الناس المرضی، فرمایا جو میرے مدرسے کے پانی کا ایک قطرہ ایک گھونٹ بھی پی لے گا اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ ارے ہم نے عالم تخیل میں عرض کیا مولا ہمارے ہاں بھی گھاس اگتے ہیں، ہم تو اگر وہ گھاس لگائیں تو زخم بڑھ جاتا ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، وبا پھیل جاتی ہے، لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میرے مدرسے کے ارد گرد والی جگہ جو ہے اس کا گھاس کاٹ کر مریضوں کو کھلاؤ، جسموں پر لگاؤ، اللہ شفا دے گا۔ یا اللہ اس گھاس میں وبا ہے، بغداد کے گھاس میں شفا ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اس گھاس کا خالق کون ہے؟ اس میں وبا کیوں ہے؟ اس میں شفا کیوں ہے؟ آواز آتی ہے لوگوں، اس لیے کہ بغداد والے گھاس پر میرے غوث کے قدم لگ گئے ہیں۔ بھائی جس نے نعرہ لگانا ہے وہ سارا یاد کر کے لگائے، ایک کوئی لگا دیتا ہے دوسرا کوئی لگا دیتا ہے۔ من شارب من ماء مدرستنا قطرۃ، جس نے میرے مدرسے کے ایک قطرہ بھی پی لیا اللہ اس کو بھی شفا دے۔ ارے جہاں پہ غوث اعظم کے قدم لگے وہ جگہ برکت والی، تو جہاں پر آمینہ کے لال کے قدم لگ رہے ہیں، جہاں نبیوں کے سردار کے قدم لگ رہے ہیں، جس جگہ کی قسمیں رب خود اٹھائے، پھر اس جگہ والی مٹی کا مقام کیا ہوگا۔ ایک جنگ میں میرے آقا کے کچھ صحابی شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، اب جو شہید ہوئے ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا، جو زخمی ہوئے صحابہ اٹھا کر لے آئے حضور کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں بھائی جب بھی مشکل بنے تو بس رب سے عرض کرو، صحابہ سے بڑھ کر توحید کو کس نے سمجھنا ہے؟ انہوں نے رب سے نہیں کہا یا اللہ بھی ان کو شفا دے، تیرے دین کی خاطر لڑے ہیں، اب کیا کریں، اب تو ڈائریکٹ ان کو شفا دے، ہمارے پاس کوئی معالج حکیم طبیب نہیں ہے۔
بلکہ صحابہ نے اٹھایا اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ حضور شہیدوں کو تو ہم نے جنت البقیع میں دفن کر دیا ہے، اب یہ زخمی ہیں، کسی کی انگلی، کسی کا بازو، کسی کا کان، کسی کی آنکھ، کسی کا ماتھا، کسی کا چہرہ، کسی کا کسی جگہ سے بدن زخموں سے چور چور ہے، سرکار کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ ایسا کرو مدینہ طیبہ کی مٹی اٹھا کے لاؤ، ان زخمیوں کے زخموں پر لگاؤ، اللہ ان کو شفائے دیتا جائے گا۔ اس لیے کہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء، اللہ نے ہر بیماری کی شفا مدینے میں مٹی میں رکھی ہے۔ سجائی گئی اس محفل میں آنے والوں اور غوث اعظم کا ذکر سننے والوں، آج تو یہ سینکڑوں بڑے لوگ ہوں گے، 500-700 لوگ ہوں گے، لیکن جب غوث اعظم خود ہی مجمع میں اعلان فرماتے، جب خود وعظ فرماتے، بیان فرماتے، 70 ہزار کا مجمع ہوتا اور ایک ایک وعظ میں 70 ہزار مسئلے بیان کرتے۔ ایک دن ایک بندہ سوچنے لگا اتنے مسئلے بیان کرتے ہیں، بعد میں یاد ہی نہیں رہتا، پتہ ہی نہیں چلتا کتنے مسئلے بیان کر دیے، کتنے باتیں بیان کر دی۔ اس نے کہا کہ مسئلے یاد رہیں یا نہ رہیں، کم از کم اتنا تو یاد رہنا چاہیے، اتنا پتہ چلنا چاہیے آپ نے اس وعظ میں کتنے مسئلے بیان کیے ہیں، کتنی باتیں بیان کی ہیں۔ اس نے کہا کہ آج میں چادر لے کر آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں گا، جب آپ وعظ فرمائیں گے میں داغے پر گرے لگانا شروع کر دوں گا۔ آپ غوث اعظم منبر پہ رونق افروز ہوئے، مجمع لگا ہے، ایک بندہ چادر لے کے بیٹھ گیا، میرے غوث نے ایک مسئلہ بیان کیا، اس نے سامنے بیٹھ کر چادر کے نیچے اپنے ہاتھ کے ساتھ داغے کو گرا لگا دی۔ میرے غوث نے دوسرا مسئلہ بیان کیا، اس نے دوسری گرا لگائی، غوث اعظم نے بیان چھوڑ دیا، غوث اعظم خاموش ہو گئے، اس کی طرح مسکراتے دیکھ کے کہا او نوجوان، او میرے غلام، میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، میں لوگوں کے دلوں کے گرے کھولنے آیا ہوں، تم میرے سامنے بیٹھ کر داغے کو گرے لگاتے جا رہا، میں لوگوں کے دلوں کی گرے کھولنے آیا ہوں اور تو سامنے بیٹھ کے داغے کو گرا لگا رہا ہے۔ ارے جب اس نے یہ بات سنا تو شور مچانے لگا، لوگوں بڑے کم عقل وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، وہ بغداد والا سب کچھ جانتا ہے۔ یہ تو غوث اعظم کی شان ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی وقت وہ باہر نکل کے کہتا ہے یہی وہ علم ہے، علم لدنی جس کو کہتے ہیں، یہی وہ علم ہے، علم لدنی جس کو کہتے ہیں، یہی وہ علم ہے، علم یہی وہ علم ہے جس کو سنی علم غیب کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، اور بڑی قابل بڑی علمی شخصیت حضرت عثمان بادشاہ صاحب تشریف فرمائے، بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں لولا مجام الشریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو، اگر شریعت کی لگام کی پابندی نہ ہو، لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں ضرور خبر دیا کروں کہ کیا تم کھا کے آئے ہو، کیا تم گھروں میں چھپا کے آئے ہو۔ ارے میں جانتا سب کچھ ہوں لیکن بتاتا نہیں ہوں، اس لیے کہ شریعت کی پابندی ہے، شریعت کی لگام ہے میری زبان پر۔ ارے پتہ چلا جب مصطفیٰ کے غلام سارا کچھ جانتے ہیں تو کملی والا کیوں نہیں جانتا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میں بتاتا اس لیے نہیں ہوں کہ شریعت کی پابندی ہے، اگر لولا مجام الشریعت علی لسانی،
اگر شریعت کی لگام نہ ہو تو میں سارا کچھ بتاؤں. ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. جس کے غلاموں کی اتنی بڑی شان ہے، اس کملی والے کی اپنی کتنی بڑی عظمت. ارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حضوری حاضر ہے. حضوری حاصل کی ان کو. جب ہم تو بیان کرتے ہیں، ہمارے پیش نظر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، سننے والوں کے مد نظر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن غوث اعظم کی عظمت پہ قربان جاؤں، جب وہ واز کرتے تھے تو ان کے پیش نظر آمینہ کا لال ہوتا تھا. غوث اعظم جیسا کہ اللہ نے وہ بیان کیا نا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ. فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. اور حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت غوث اعظم کے والد گرامی، کیا نام ہے بولو؟ شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ. ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی. اے ابو صالح تجھے مبارک دینے آیا ہوں، تجھے بشارت دینے آیا ہوں. ابو صالح اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا، وہ بیٹا تیرا ہوگا، محبوب میرا ہوگا. اونچی بولو. وَهُوَ وَلِيِّ وَمَحْبُوبِي، وہ میرا دوست ہوگا، وہ میرا محبوب ہوگا. حضرت ابو صالح کہتے ہیں آقا بیٹا میرا محبوب آپ کا. میرے آقا نے فرمایا وہ صرف میرا ہی محبوب نہیں ہوگا، وَهُوَ مَحْبُوبُ اللَّهِ، وہ تو اللہ کا بھی محبوب ہوگا. وَسَيَكُونُ لَهُ شَانًا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِهِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَنْ قَرِيبٍ. اللہ تیرے بیٹوں کو کتبوں و ولیوں میں وہ شان عطا فرمائے گا جو اللہ نے نبیوں رسولوں میں مجھے شان عطا فرمائی ہے. فرمایا جو شان اللہ نے رسولوں اور نبیوں میں مجھے عطا کی ہے، ان قریب وہ شان تیرے بیٹے کو اللہ ولیوں میں عطا کرے گا. غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء. ارے جیسے سرکار نبیوں میں ممتاز ہے، ایسے ہی غوث اعظم ولیوں میں ممتاز ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ممتاز کیسے ہوئے؟ آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. فرمایا یہ میرا قدم، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. بولو میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. خراسان کی پہاڑیوں میں، ادھر غوث اعظم بغداد میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر پڑا خراسان کی پہاڑیوں میں، غاروں میں، ویرانوں میں سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک کوئی معمولی شخصیت نہیں. خواجہ خواجگان قبلہ نشائی صاحب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی نگاہ فیض سے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا. 90
90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کرنے والے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ارے قربان جائیں یہاں پہ ایک اور بات سنتے جائیں، یہی خواجہ خواجگان جنہوں نے اجمیر کے بادشاہ حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے کے قدموں میں بیٹھ کر جب 40 دن چلا کشی کی، 40 دن داتا کے قدموں میں گزار کر واپس جانے لگے، آپ نے بے ساختہ جاتے جاتے بول دیا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناتی سارا پیر کامل کامل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے خراسان کی پہاڑیوں غاروں میں ویرانوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، ادھر پیران کی روشن ضمیر حضرت غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، آپ نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا، آپ نے کہا پیران پیر آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، آپ کا قدم صرف گردنوں پر ہی نہیں بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اور قربان جائیں حضرت غوث اعظم یہ دنیا میں آ کر ولی نہیں بنے، عبادت اور ریاضتوں کرنے کے بعد نہیں، پیدا ہوتے ہی ولی ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، مطلب برآلود ہے، لوگ پوچھنے لگے آپ کی والدہ سے روزے شروع ہو گئے کہ نہیں، اور مجھے تو لگتا ہے رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے کہ میرے بیٹے نے صبح سے دودھ نہیں پیا، اور پھر آج تو کئی کم نہ لباس شریعت کے مطابق، بس لوگوں نے پیر بنا دیا، اور افسوس ہوتا ہے ان سنیوں پر بھی کہ ایک مٹی کا مٹکا لینا ہو، گھڑا لینا ہو تو اس کو تو بجا بجا کے چیک کرتے ہیں، 50-100 کا ہوگا، 100-200 کی چیز لینی ہو تو چیک کرتے ہو، ولی پکڑتے وقت کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس کا شریعت کے مطابق اٹھنا بیٹھنا بھی ہے کہ نہیں، یہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے یہ بات۔ ارے حضور غوث اعظم وہ ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، پیر ہوتے ہی ایسے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے ولی وہ ہیں جن کی راتیں عبادت میں ریاضت میں سجدوں میں قیاموں میں گزرتی ہیں۔ ارے آج کئی کم بخت بدبخت ایسے بھی لوگ ہیں، ارے ان سے کہیں پیر صاحب نماز پڑھیں، کہتے ہیں ہم نماز مدینے میں پڑھ کے آتے ہیں، سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حضور پیر صاحب کھانا کیا کھائیں گے، کہیں گے مرغا نہ پکانا، اگر مرغا ہی پکانا ہے تو پھر دیسی مرغا پکانا، ارے بکرے کا گوشت پکانا، ہو سکے تو دیسی گھی ڈال لینا، ارے ایسے کم وقت
پیر صاحبوں سے کہنا ارے پیر صاحب اگر سرکار نے نماز کے لیے مدینے بلایا ہے تو کیا کھانا سرکار نے نہیں کھلایا ہے؟ ارے جو نبی مدینے بلا کر نماز پڑھا سکتا ہے وہ کملی والا مہمان کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ یہ دیکھو نا ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، چہرے پہ سنت مصطفیٰ، سر پہ دستار، امامہ، زلفے، چہرہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا سنت مصطفیٰ کے مطابق۔ ارے یاد رکھو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا حضور مجھے مرید کرو۔ آپ نے فرمایا یار لنگر تو کھا، کر لیں گے مرید۔ اس نے لنگر کھایا، رات گزاری، صبح پھر حضور میں بڑی دور سے آیا مرید کریں۔ آپ نے فرمایا کر لیں گے۔ اس نے چند بار کہا کہ میں خود ہی تجھے بلا کے کر لوں گا، تو پیچھے نہ پڑنا۔ اب وقت گزرتا گیا، 40 دن گزر گئے، 40 راتیں گزر گئی۔ 40 دن کے بعد آپ نے کہا وہ کہاں گیا بھئی، اب تو نظر ہی نہیں آتا۔ کہنے لگا اچھا ہوا آپ نے خود ہی بلا لیا ہے، آج میں خود ہی آپ سے بات کرنے والا۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگا بڑی مہربانی، مجھے اجازت دے، میں نے مرید نہیں ہونا۔ اچھا ہو گیا، میری قسمت اچھی، میں بچ گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے تو بڑا شورا سنا تھا، میں نے تو بڑا نام سنا تھا کہ آپ بڑے صاحب کرامت ولی ہیں، میں نے 40 دن میں 40 راتوں میں ایک بھی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا اچھا ویسے تو دیکھنا کیا چاہتا تھا؟ کہنے لگا میں نے آپ کو ہوا میں اڑتے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، ایک ہی بار ہوا میں اڑ کے دکھا دیتے۔ آپ نے مسکرا کے کہا پگلے اگر ہوا میں اڑنے والے پیر ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، تو مکھیاں تو ساری اللہ کی ولی یہ ہوا میں اڑتی ہیں، یہ تو ولی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا 40 دن 40 راتیں تو نے گزاری ہیں، یہ جملے قابل توجہ ہیں، 40 دن 40 راتیں تم نے گزاری ہیں، کبھی مجھے فرض چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ آپ کو میں پیمانہ دے رہا ہوں پیر پکڑنے کا، ایویں نہیں جنہوں چند لوگ پیر کہنے انہوں پیر بنا لے، پیر کی نشانی بتا رہا ہوں، پیمانہ دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا 40 دن میں کبھی مجھے نماز فرض چھوڑتے دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی سنتیں چھوڑتے دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی مجھے نوافل چھوڑتے دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگا جناب نہیں۔ آپ نے فرمایا سن، اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو۔ ارے اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہو، آگ کے انگارے منہ میں ڈال کے کھاتا ہو، لیکن شریعت مصطفیٰ کا باری ہو، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن چٹائی کے اوپر بیٹھا ہو، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو، پراگندہ حال ہو، کوئی اس کو خاطر میں نہ لاتا ہو، لیکن شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتا ہو، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، ارے آج کے بعد اگر کسی کو پیر پکڑنا ہے تو دیکھو اس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، نماز مسجد نبوی میں، کھانا پشاور میں، نماز ادھر مدینے میں، اور کھانا ان مریدوں کے پاس، یہ کیسی دوگلا پالیسی ہے؟ ارے اگر مصطفیٰ اپنے پاس بلا کے نماز پڑھاتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بھوکے ہی آنے؟ غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور پھر غوث اعظم کے پاس شیطان ابلیس آیا،
آ کے کہنے لگا عبد القادر تو نے اتنی عبادت کی، اور پھر غوث اعظم نے 15 سال متواتر بلا نام ہر رات ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھا۔ 15 سال متواتر ڈیلی ہر رات پورا رب کا قرآن تلاوت۔ اور آ کے شیطان کہنے لگا عبد القادر تم نے اتنی عبادت کی ہے کہ اب اللہ نے تیری آئندہ زندگی میں عبادت معاف کر دی ہے۔ غوث اعظم نے سوچا کہ اگر نماز معاف ہونی ہوتی تو سرکار کو ہوتی، اتنی عبادت کرتے حتیٰ تورمت قدماہ او ساقاہ، پاؤں اور پنڈلیاں متورم ہو جاتی۔ اللہ کہتا ہے سونے تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو، ریسٹ بھی کیا کرو، تھوڑی دیر سکون بھی کیا کرو۔ اللہ نے محبوب کو ساری عبادت معاف نہ کی، نماز معاف نہ کی۔ اگر نماز معاف ہوتی تو تیروں کی بارش ہے، زخموں سے چور چور جسم ہے، شہسوار کربلا امام حسین کو نماز معاف ہوتی، لیکن ان کو وہاں بھی نماز معاف نہ ہوئی۔ مجھے نماز کیسے معاف ہو گئی؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے ایسی بات کرنے والے شیطان بدبخت بھاگ جا، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، پھر جاتے جاتے حملہ کرتا ہے، اور یہ حملہ آج ہمارے اوپر بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ ارے وہ کہنے لگا عبد القادر تجھے مبارک ہو، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بدبخت پھر حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ ارے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے محبوب کی فرمان کی تعمیل کے اندر گزرا، اللہ کی خوشنودی اور مصطفیٰ کی خوشنودی کی خاطر گزرا ہے۔ پھر یہی وجہ ہے اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یا اللہ ہم تیرا ذکر 5 سال کرے تو بھی ہمارا چرچا 5 سال کرے گا، تیرا ذکر 10 سال کرے تو بھی ہمارا چرچا 10 سال کرے گا، تیرا تذکرہ 50 سال کرے تو بھی ہمارا چرچا 50 سال کرے گا۔ فرمایا لوگو جب تک تم ہو تم میرا ذکر کرو، اور جب تک میں رہوں گا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی لیکن میں ہمیشہ رہوں گا۔ جب تک تم ہو تم میرا ذکر کرو، جب تک میں رہوں گا تمہارا چرچا کرتا رہوں گا۔ ارے یہی وجہ ہے 561 ہجری سے لے کر آج تک 1435 ہجری ہو گئی، صدیاں گزر گئی، آج بھی غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، منبروں پر، جلسوں میں اور محفلوں میں غوث اعظم کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو یاد کیا ہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر جاری کر دیا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا بھی ذکر ہمیشہ جاری رہے، اس دنیا میں عزت رہے، مرنے کے بعد قبر روشن رہے، میدان محشر کو کامیابی حاصل ہو، تو اللہ کی یاد کو اپناؤ، مصطفیٰ کا پیار سینے میں بساؤ، اور الحمدللہ سرزمین پشاور کے اوپر ادارہ تبلیغ الاسلام یہ ایک بہت بڑا ایمان والوں کے لیے رب کا انعام ہے کہ جنہوں نے 63-64 سال سے مصطفیٰ کی محبت کا چراغ ایمان والوں کے دلوں میں روشن کیا ہے، اللہ کے ساتھ ان کو وابستہ کیا ہے، اللہ کے ولیوں کے دامن مضبوطی کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں پکڑائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید عروج اور ترقی عطا فرمائے، اور قبلہ اس ادارے کے بانی قبلہ شاہ صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے بھی اور اراکین و ممبران دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور قبلہ ظاہر علی شاہ صاحب، قبلہ بنیاد حسین صاحب، خواجہ غلام فاروق صاحب، جملہ اراکین و ممبران کو اللہ پاک اپنی نعمتوں برکتوں رحمتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب